اب یہ منتر کیا ہے؟ منتر جادو منتر والی چیز نہیں، جھاڑ پھونک والی چیز نہیں، مراد ہے کہ علاج ہوا کرتے تھے بچھو کے کاٹے کا یا کسی اور چیز کا اس طرح کا، تو وہ آپ نے کسی خاتون سے کہا کہ تم یہ چیز حفصہ کو بھی سکھا دو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ میڈیسن کی چیزیں ہیں. تو عورتیں ضرور ڈاکٹر بنیں، ان کی ہمیشہ ضرورت رہے گی معاشرے کے اندر. پھر اسی طرح کیٹرنگ ہے، کھانا پکانا یہ عورت کی فطرت ہے نا. کیٹرنگ کا شعبہ ہے، یہ بھی عورتیں کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم گھروں میں آپ کو کھانا سپلائی کریں گے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج جگہ جگہ کیکس بن رہے ہیں، یا چائنیز کھانا ہے، یا مختلف طرح کے کھانے ہیں، یہ عورتیں کر رہی ہیں، سپلائی کر رہی ہیں الحمدللہ. وائی ناٹ؟ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہی رہ کے کر رہی ہیں. یا سٹچنگ ہے، کپڑا سینا. مرد درزی کے پاس جانا تو بہت ہی مشکل لگتا ہے. ایک زمانہ تھا جب کبھی کپڑا دینے جایا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ناپ تو کبھی نہ دیا، شرٹ اپنی دے دی کہ بھئی اس پر آپ سی دیجئے. تو وہاں پہ وہ ماسٹر جو ہیں وہ کھڑے جو ہیں وہ ناپ لے رہے ہیں، اور پھر خواتین کہہ رہی کہ ماسٹر یہاں سے بہت ٹائٹ ہے، یہاں سے آپ اس کو دیکھیں، اور پہن کے دکھا رہی ہیں. ہماری ایک جاننے والی تھی، ان کی دکان تھی درزی کی، انہوں نے ایک مرد ٹیلر رکھا ہوا تھا، ہم کو بتانے لگیں کہ کبھی آپ آ کے دیکھیں تو ماسٹر شرمندہ ہو جاتا ہے. جس طرح عورتیں وہ قمیض پہن کے نکلتی ہیں اور وہ اقدام کر کر کے وہ ماسٹر کو بتا رہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بیچارہ ٹیلر ماسٹر نا اپنے اس کاؤنٹر کے وہ کونے میں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے باجی دیکھ لیا، باجی دیکھ لیا. باجی کہتی نہیں دیکھا آپ نے، یہ دیکھیں پلیٹ کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے ٹائٹ ہے. یہ انداز تو یہ مرد کے ساتھ کرنا، مطلب فحاشی سے کم کا لفظ استعمال کرنا مجھ کو تو نہیں سمجھ آ رہا اس سے کم کیا لفظ ہوگا. جو کر رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا، جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ گڑ رہا ہوتا ہے شرم سے. جب مرد کو شرم آ سکتی ہے تو سوچیں نا کتنی بری چیز ہے یہ. تو اس طرح جا کے ٹیلر ماسٹر کو ناپ دینا اور قمیضیں پہن کے دکھانا یہ بھی اچھا نہیں لگتا. بہتر ہے کہ خواتین ہوں، وہ آپ کا میجرمنٹ لے لیں، ناپ لے لیں، آپ آرام سے ان کو پہن کے دکھا سکتی ہیں کہ بھئی دیکھیں یہاں پرابلم ہے، یہاں اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو عورتیں سٹیچنگ کا کام کر سکتی ہیں، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بوتیکس لے کر بیٹھی ہیں. الحمدللہ کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے. تو یہ سارے کام عورتیں کر سکتی ہیں. کتنی وسعت ہے نا، آپ دیکھیں بہت وسعت ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے یہ سارے کام کرنا، اور یہ ضروریات بھی ہیں معاشرے کی. اب یہ ہے کہ جب یہ کام کریں تو نظام اوقات، ان کے ٹائمنگز ایسے رکھے جا سکتے ہیں کہ سہولت کے ساتھ وہ یہ کام نبھا لیں، اور ان کا گھر، ان کے بچے بھی نگلیکٹ نہ ہوں. یا جیسے بینکس ہیں، اس میں ویمن برانچ بناتے ہیں، عورتیں سٹاف ہیں وہاں پر، عورتیں جو ہیں وہ معاملہ کر رہی ہیں اور عورتیں وہاں پر جا رہی ہیں. آسانی سے ہو سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. تو کام کے لیے اور ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یاد ہم رکھیں کہ ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت نکلنا اس رویے میں، اور بغاوت کے اور ڈیفائنس کے طور پہ نکلنا، اس میں بڑا فرق ہے. اس رویے کے اندر ڈیفائنس اور ریبیلین کے ساتھ نکلنا اور ہے، اور ضرورت اور مجبوری کے تحت نکلنا اور ہے. اب الحمدللہ ہم مجبوری کے تحت نکل کر آتی ہیں گھروں سے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ ہم جب گھروں سے نکل کر آ رہی ہیں تو گھر نگلیکٹ نہ ہو، وقت پر کھانا مل جائے، چیزیں وقت پر موجود ہوں، کچھ چاہے ایکسٹرا وقت لگائیں، چاہے ہم ایکسٹرا پیسہ دیں، ہم کچھ بھی کریں، ہم بہرحال یہ نہیں چاہتی نا کہ کسی کو شکایت ہو گھر میں، یا گھر کی فضا خراب ہو، یا بے ڈھنگے پن کا گھر میں مظاہرہ ہو، یا کھانا ہی نہ ملے لوگوں کو وقت پہ، یا بچوں کو یونیفارم گھر پہ جو ہے وقت پہ نہ مل رہا ہو. یہ تو آپ میں سے کوئی نہ چاہے گا. اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم تو نکل رہے ہیں گھر سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر میری بلا سے جو ہوتا ہے پیچھے ہو، میں تو جا رہی ہوں. یہ ہے بغاوت کے طور پہ نکلنا، یہ ہے ڈیفائنس کے طور پہ نکلنا. اس میں کچھ اجر نہیں، اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی کہ تمہاری جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا نہ کی، اور تم دوڑتی پھریں پوری دنیا کے اندر. تو کیوں نہ تم نے پہلے گھر والوں کو دیکھا؟ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ساس سسر ہیں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں نا. ہم کس کے سر پر پھینک کر آئیں گے ان کو، بتائیے. تو یہ سارے کام کر کے کوئی بھی انتظام کیجئے، ایکسٹرا نوکر رکھ کے، یا پیسے دے کر، یا اپنا ایکسٹرا وقت لگا کر، اور وقت ہی لگانا پڑتا ہے، اپنا ہی ٹائم ایکسٹرا لگانا پڑتا ہے. تو انسان یہ سارے کام کرے
اور بغاوت کے طور پہ نہ نکلے، ضرورت کے طور پہ نکلے، اور کوئی پرابلم جو ہے وہ اس کے اندر ایسے کام کرے کہ فتنہ کریٹ نہ ہو، پرابلم کریٹ نہ ہو، اس کے اندر اسلامک اسپرٹ نہ وائلیٹ ہو، جو اسلام کی روح ہے، اسلام کا مزاج ہے، اس کے خلاف جا کر وہ کام نہ کرے۔ آپ دیکھیں کتنے سارے دینی مدارس ہیں جہاں پہ خواتین علم حاصل کر رہی ہیں، ہاسٹلز ہیں، 100 لڑکیاں، 200 لڑکیاں وہاں پہ رہتی ہیں اور علم حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح کالجز کے ہاسٹلز ہیں، یونیورسٹیز کے ہاسٹلز ہیں، وہاں لڑکیاں رہتی ہیں۔ کسی عالم دین نے کبھی نہیں منع کیا کہ مدرسوں میں آخر لڑکیاں کیوں رہ رہی ہیں، گھروں سے نکلی ہیں تو ہاسٹل میں آ کے رہ رہی ہیں نا، اس لیے کہ علم حاصل کرنا ضرورت میں شامل ہے، ضروری چیز ہے، اس لیے اجازت دیتے ہیں اس کی۔ اب اگر نکلنا ہی پڑ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ بھی حکم ازواج کو دیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو، کہ گھر میں رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ایلیویٹ کرو اپنے آپ کو، ڈیگریڈ مت کرو اپنے آپ کو، اے عورتوں مت اپنی مٹی پلیت کرو، اپنا خیال رکھو، اللہ رسول کا تم کہنا مانو تو تم انشاءاللہ تعالیٰ باعزت ہو جاؤ گی، پاکیزہ ہو جاؤ گی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ آگے فرمایا آیت 34، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ ان اللہ لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے اگلی آیت میں جو ذکر کیا گیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس میں پڑھنے پڑھانے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے خواتین کو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، تو عورتیں بھی تو مسلمان ہیں، ان پر بھی فرض ہے۔ تو کافی ساری باتیں قابل غور ہیں اس آیت میں۔ شروع ہم کرتے ہیں لفظ جاہلیت سے۔ اسلام سے قبل کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کو دو طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے پری اسلامک ایرا، دور جاہلیت، اور ایک ہے جاہلی سوچ، اگنورنٹ آئیڈیالوجیز۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک دور جاہلیت کا تعلق ہے، ایج آف اگنورنس کا تعلق ہے، پری اسلامک ایرا کا تعلق ہے، وہ تو گزر گیا زمانہ، ایک ٹائم فریم تھا، ایک زمانہ تھا، وہ گزر چکا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ اسلام کے آنے کے بعد دور جاہلیت چلا گیا، ماڈرنٹی آ گئی، یعنی اسلام کیا ہے؟ ماڈرن، اور جاہلیت کیا ہے؟ بیکورڈ۔ وہ میڈیویل ایرا تھا، بیکورڈ دور تھا، وہ چلا گیا، ریڈنڈنٹ ہو گیا، اور اسلام جو ہے وہ آ گیا، یعنی کہ اسلام ماڈرن ہے، انلائٹمنٹ آ گئی، ایمینسپیشن ہو گیا، سپریشن چلا گیا، تو وہ تو ایک دور ختم ہو گیا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ ڈگریٹری نہیں ہوتا جاہلیت، ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، فیکٹ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، تشخص، کہ دیکھو وہ ایک دور تھا، دور جاہلیت، اب وہ چلا گیا اور اب دوسرا دور آ گیا۔ اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، کوئی ڈیگریڈیشن کی بات نہیں ہے، ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے، ایک تاریخی حقائق ہیں جس کا کہ ذکر کیا جاتا ہے دور جاہلیت کہہ کر۔ اب جو دوسری چیز ہے، جاہلی ذہنیت، جاہلی عقائد، جاہلی طور طریقے، جاہلی کلچر، اگنورنٹ آئیڈیالوجیز، اگنورنٹ کلچر،
وہ ہر دور میں وقتاً فوقتاً سر ابھارتا رہتا ہے. اور وہ کب سر ابھارتا ہے؟ جب اسلام کمزور پڑ جائے، جب اسلام حاکم کے بجائے محکوم ہو جائے، تو جاہلی ذہنیت، جاہلی کلچر پھر سر اٹھاتی ہے. تو ایک تو یہ بات. اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس میں عورتوں کو جاہلیت کے تبرج سے منع کیا جا رہا ہے. تبرج الجاہلیہ. تبرج کہا جاتا ہے کسی چیز کو نمایاں کرنے کو. برج ہم کہتے ہیں ٹیورٹس کو، قلعے کے برج بڑے نمایاں ہوتے ہیں. انگلش میں بارج کہتے ہیں بغیر چھت والی کشتی کو. اسی طرح جو بادبانی کشتی ہوتی ہے، سیلز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بادبان لگے ہوتے ہیں، وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں، بہت پرومیننٹ ہوتے ہیں دور سے. تو بادبانی کشتی کو بھی بارجہ کہا جاتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ ہے تبرج. تبرج کا مطلب ہے خود کو پرومیننٹ کرنا، ٹو بی ریکگنائزڈ. یہ چیز یہ جاہلیت کے دور میں تھی، اور جب بھی یہ جاہلی ذہنیت ابھرے گی، تبرج ضرور ابھرے گا اس کے ساتھ. فلانٹ کرنا، دکھانا، نمایاں کرنا خود کو، پرسنل اچیومنٹ کا احساس، پرسنل ریکگنیشن کی باتیں، اپنا تشخص، اپنی تعریف، اپنی ذات کی طرف توجہ دلانا، یہ ہمیشہ جاہلی کلچر کے اندر چیز رہے گی. اور یہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً ابھرتی چلی آئی ہے. مختلف ادوار آئے ہیں جاہلی کلچر کے. اور کب آئے ہیں؟ جب اسلام کمزور پڑا. تو یہ الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں، تبرج اور جاہلیہ. اب ہم تھوڑا سا اس آیت کو دیکھتے ہیں. اسلام سے قبل جو دور جاہلیت تھا، اس میں عورت خود کو نمایاں کرتی تھی. زینت کا کھلم کھلا اظہار کیا جاتا تھا. اسلام نے اس غلط ٹرینڈ کو روکا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کچھ عورتیں اس طرح اپنا حسن، اپنا ہار سنگھار نمایاں کریں گی، تو یہ کام ان کا دوسری عورتوں کے ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے، دوسری عورتوں کے استحصال کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کسی بھی معاشرے میں جب چند عورتیں اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہیں، اور کون نمایاں کرتی ہیں؟ جن کے پاس کچھ نمایاں کرنے کی چیز ہوتی ہے. کوئی شکل بہت پیاری ہے، اللہ نے کوئی حسن کی دولت دی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جب اس طرح نمایاں کرتی ہیں، فلانٹ کرتی ہیں سارے لوگوں کے سامنے، سارے مردوں کے سامنے، تو ان کا یہ اپنے آپ کو فلانٹ کرنا، اس کی سزا، اس کی قیمت بہت سی اور عورتیں بھگتتی ہیں معاشرے کے اندر. ان کا استحصال ہوتا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے. دے ہیو ٹو پے دا پرائس. تو معاشرے کی بہت سی عورتیں، میجورٹی، اکثریت جو معاشرے میں عورتیں ہوتی ہیں، ان چند عورتوں کی فلانٹنگ کی قیمت وہ بھگتتی ہیں. ان کے فلانٹ کرنے کی بھینٹ چڑھتی ہیں یہ عورتیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں نا اس چیز کو؟ تھوڑا سا بھی اور بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور کھل کے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تو اسلام نے اس چیز سے روکا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ مت اپنی سجدھج دکھاتی پھرو تم سابق دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح. اس لیے کہ اگر تم یہ کام کرو گی، اس سے اور بہت سی عورتوں کو نقصان پہنچے گا، اور تم کو بھی نقصان پہنچے گا. جو اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہے وہ خود بھی نقصان اٹھاتی ہے. ابھی عورت کا تبرج، اس میں ارادہ پلس محنت دونوں چیزیں شامل ہیں. یہ الا ما ظاہر منہا والی چیز نہیں ہے کہ وہ چیز جو خود بخود ظاہر ہو جائے. ارادہ کر کے، محنت کر کے، انٹینشن کے ساتھ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا، اپنی زینت کا اظہار کرنا، یہ ہے دراصل تبرج. مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ تبرج کے معنی ہیں ناز اور ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا، ایک خاص انداز سے چلنا کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں. یہ ہے تبرج. مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عورت کا اپنا ہار، بندے اور گلا نمایاں کرنا، یہ ہے تبرج. ابو عبیدہ
کی تفسیر ہے رضی اللہ عنہ کی کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو. تب دیکھیں چند عورتیں یہ کام کرتی ہیں، یہ ان کی خود غرضی ہے نا، وہ خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، اور باقی عورتیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کتنے ہی نفسیاتی اور دوسری طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں چند عورتوں کے تبرج کی وجہ سے. تو یہ تو عورت کی دشمن بن رہی ہے سب سے زیادہ. کہاں سے عورت کا حق ہوا کہ وہ اپنا تبرج کرے؟ ہرگز ہی حق نہیں کسی عورت کا کہ وہ دوسروں کے لیے نفسیاتی تکلیف کا اور دوسری کئی طرح کے خطرات کا باعث بن جائے اپنے تبرج کی وجہ سے. اتنی ساری عورتوں کو ولنریبل کر دے وہ اپنے تبرج، اپنے دکھاوے کی وجہ سے. یہ حق نہیں دیا جا سکتا اس کو. انتہائی سوشل ارسپانسبل بیہیویئر ہے عورتوں کا. تو کیسے عورتیں اس کو اپنا حق کہہ سکتی ہیں؟ یہ تو بلکہ حق بنتا ہے دوسری عورتوں کا کہ سب عورتیں جو ہیں وہ اپنا تبرج نہ کریں، اپنی زینت کو چھپائیں. تو تبرج کی ہم نے بات کی. پھر جاہلیت سے مراد ہر وہ طریقہ، ہر وہ طرز عمل، ویز اینڈ بیہیویئر جو اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت اور اسلامی روح کے خلاف ہو. یعنی ہم یہاں پر اگنورنٹ آئیڈیالوجی، اگنورنٹ کلچر کی بات کر رہے ہیں، دور جاہلیت کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے کہ آپ دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا گیا، جاہلیت الاولی، پچھلی جہالت. یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں. مطلب یہ ہے کہ پھر ایک اور جاہلیت آئے گی، جاہلیت اخری، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہالت جو ہے وہ اوت کر آئی ہے، اٹھ کر آئی ہے دوبارہ سے، وتھ اے وینجنس آ گئی ہے دوبارہ. جو آج جہالت کے مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ تو اس جاہلیت اولی میں بھی شاید دیکھنے میں نہ آئے ہوں. 19ویں صدی تک، 19th سینچری تک یورپ میں یہ حال تھا کہ اگر کسی عورت کا ٹخنا نظر آ جائے، اینکل، تو اس کو اسکینڈلس بیہیویئر سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو بری عورت سمجھا جاتا تھا. آپ نے لباس دیکھے ہوں گے، پورا ہائی نیک ان کا ہوتا تھا، یہاں تک ان کی گردن چھپی ہوتی تھی، فل سلیوز ہوتی تھیں، اسکرٹس نیچے تک ہوتے تھے. اس طرح وہ اپنے آپ کو ڈھانکا کرتی تھیں، چھپایا کرتی تھیں. اور ساری دنیا میں یہی تھا. جو ہم نے جاہلیت اولی کا حال پڑھا اس میں بھی کیا نمایاں کیا انہوں نے؟ بندے، ہار، گلا، بس یہی نمایاں کیا. تو سوچیں کہ اس زمانے کا کوئی انسان اگر آج آ کے آج کی عورت کا تبرج دیکھ لے، یورپ جا کر یا امریکہ جا کر، یا ہم خالی یورپ امریکہ کی بات کیوں کریں، دنیا میں کسی بھی جگہ، چاہے پاکستان ہو، چاہے ملیشیا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کافر ملکوں میں جائیں، چاہے اسلامک فرینڈلی کنٹریز میں جائیں، عورتوں کو دیکھ لیں گے اس حال حلیے کے اندر، کوئی نہ کوئی عورت ان کو ایسی نظر آ ہی جائے گی. تو وہ تو پریشان ہو جائیں. کیا کچھ آج تو دکھایا جا رہا ہے. تو خود کو اٹریکٹیو بنا کر نکلنا، تبرج کا اظہار کرنا، اس کو پھر ویمنز رائٹس کہہ کر پیش کر دیا گیا. ہر چیز پر ایک لیبل لگا دیتے ہیں اچھا سا. تو زہر کے اوپر شہد کا لیبل لگانے سے زہر کوئی شہد تو نہیں بن جاتا. تو اس کو جو وہ کہتے ہیں یہ ویمنز رائٹس ہے کہ شی اوز ہر باڈی، اس کا جسم جو مرضی کرے. نہیں کر سکتی. جب سگریٹ نہیں پی سکتے بیٹھ کے پبلک جگہ میں، تو اس طرح کا رویہ کیسے کر سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہو. اور آپ دیکھیں آپ کو ڈائریکٹ کوریلیشن ملے گا، براہ راست تعلق ملے گا عورت کے تبرج اور عورت کے ساتھ ظلم ہونے میں. جتنا جتنا عورتیں تبرج کریں گی اتنا اتنا عورتوں پر ظلم بڑھے گا، چاہے وہ ریپ کی شکل میں ہو، ملسٹیشن کی شکل میں ہو، ہراسمنٹ کی شکل میں ہو، یا عورت کو ایک کوئی سیکس آبجیکٹ بنانے والی چیز ہو، کچھ بھی ہو. یہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے نا. اور جتنا عورت تبرج کم کرتی ہے اتنی ہی سب دنیا کی عورتیں زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں. لیکن آج انہوں نے کہا کہ نہیں، شی مسٹ فلانٹ ہر سیکشولیٹی. یہ کہتے ہیں دکھائے، اظہار کرے، یو ہیو اٹ، فلانٹ اٹ. اگر ہے تو دکھاؤ، نمایاں کرو. یہ عورت کا حق ہے، حق نہیں ہے. اس کو تو ویمنز ایکسپلائٹیشن کے نام پر پیش کرنا چاہیے ان کو کہ عورت کا استحصال ہے. ہر جگہ تو برابری کی باتیں کرتی ہیں عورتیں، سجنے سنورنے پر عورتیں مردوں کی برابری کی بات نہیں کرتی. ایئر ہوسٹسز ہیں ان کو تو پہنا دیے منی اسکرٹس، اور جو پائلٹس ہیں یا اسٹوورڈز ہوتے ہیں میل، وہ پورے سطر میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں.
کیپ بھی پہنا دی ان کے سر کے اوپر. کون سی ہوا چل رہی ہے کاکپٹ میں؟ ہر چیز ڈھانک دی ان کی. موزہ بھی پہنا دیا, پاؤں بھی نظر نہ آئے. اور عورت کو منی اسکرٹ پہنا دیا. اتنے تنگ کپڑے یا اتنا چھوٹا بلاؤز کہ سارے کا سارا جسم کھلا ہوا. بعض دفعہ تو صرف خیال ہی آتا ہے کہ سردی نہیں لگ رہی. اور ہوا ہے یہ ایک ایئر لائن تھی جس میں انہوں نے اپنے ایئر ہوسٹسز کو منی اسکرٹس پہنائے. کچھ عرصے کے بعد ایئر ہوسٹسز نے انکار کر دیا صاف منی اسکرٹس پہننے سے اور کہا کہ ہمیں سردی لگتی ہے. تو مرد تو پہنے پتلون اور عورتوں کو ہو جائے نمونیا منی اسکرٹس پہننے کی وجہ سے. یہ ذاتی نہیں, یہ ظلم نہیں, لیکن دیکھیں نام کتنا پیارا ہے نا, لبریشن. کس سے لبریٹ کیا؟ لباس سے. یہ لبریشن ہے. حیا سے لبریٹ کر دیا, یہ لبریشن ہے. اس طرح قید کر دیا اس کو مردوں کی خواہشات کی خاطر. یہ آزادی ہے کوئی؟ گھر کے اندر اتنی اچھی محفوظ بیٹھی تھی, گندی نظروں سے دور تھی, نکلتی تھی تو ڈھانک کر نکلتی تھی. سب چھین لیا اس سے نا, ہر چیز سے محروم کر دیا. عورت کو حیا سے محروم کر دیا, عورت کو لباس سے محروم کر دیا, عورت کو حفاظت سے محروم کر دیا. اور پھر دھوکہ شیطان کا کہ ہم نے تم کو آزاد کیا ہے. دیکھیں ذرا, کسی کو اس طرح ولنریبل کر کے اس کی ساری حفاظت چھین کر اور کہیں تم کو آزاد کر دیا. کوئی شخص کسی کی کھال نوچ دے, ساری کی ساری سکن نکال دے اس کی, اور کہے دیکھو ہم نے تمہارا رنگ کتنا اچھا کر دیا. کتنا ظلم کیا نا, کتنی زیادتی کری اس کی کھال کھینچ کر. تو اسی طرح عورت کی کھال کھینچ دی گئی ہے. بالکل اتنی اذیت پہنچائی ہے عورتوں کو آزادی کے نام پر. بھگت رہی ہیں آج. پھر آج وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ہمیں واپس گھروں میں رہنے دو, ہم کو نوکریاں نہیں کرنی. اسٹے ایٹ ہوم موم تو بڑی چیز ہے. وہ ماں جو گھر میں رہے, ہزارہ لاکھوں ڈالر کی جابس کو عورتوں نے ٹھکرا دیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ جاب, ہمیں گھر میں رہنا ہے, ہم کو ماں بننا ہے, ہم کو بیوی بننا ہے. یہ مثالیں بھی آپ کو ملیں گی. عورت کو نمایاں کرنے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے کیا کچھ انڈسٹری ہے. یہ جو آج پردہ اتنا کھٹک رہا ہے مغرب کی نظر میں, کیوں کھٹک رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر عورت نے پردہ شروع کر دیا تو پھر ان کی اس میک اپ اور فیشن انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری کا. وہ تو سب کا سب تبرج کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیہ. تو اللہ سے بڑا دشمن کون ہوگا اور کافر کا؟ اس کو تو اللہ بالکل اچھا نہیں لگتا. شیطان ہے نا, تو شیطان کو کہاں اللہ اچھا لگتا ہے؟ اس نے تو ہر الٹی چیز کی. اللہ نے منع کیا تبرج سے, انہوں نے اکسایا اور زیادہ تبرج کے اوپر کرو. اب اگر اللہ کی بات عورتیں مان لیتی ہیں تو ان کا تو سارا کا سارا بزنس ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. کپڑے ہیں, میک اپ ہے, اور نیو فلاں کریم اور فلاں کریم, اور بالوں کا ایسا اسپرے, اور یہ جوتا, یہ پرفیوم. اور حقیقت ہے کہ جتنا عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہیں بننے سنورنے کے اوپر, مرد تو اتنا کرتے نہیں. یہ بات دیکھیں جو ہم فیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ خود اس بات کا ثبوت ہے نا کہ عورت میں تبرج کا مادہ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. عورت زیادہ تبرج کرتی ہے تو زیادہ کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کہا گیا ہے. اچھا, اب جہاں تک زینت کا, ہار سنگھار کا تعلق ہے, فیشن کرنا, پرفیوم چھڑکنا, میک اپ کرنا, کپڑے بال بنانا, اسلام نے اس جذبے کو کہیں بھی کنڈیم نہیں کیا. کنڈیم کرنا تو دور کی بات, اس کو ٹریویل بھی نہیں سمجھا, معمولی بھی نہیں سمجھا, گھٹیا تو سمجھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عورت کے اس جذبے کی قدر کی گئی ہے. عورت کی شخصیت کی یہ خوبصورتی ہے ہار سنگھار کرنا, اللہ نے ڈالی ہے عورت کے اندر. بچیوں کو آپ دیکھیں اتنی اتنی سی ہوتی ہیں, چوڑیاں لٹکا لیں گی اپنے ہاتھوں میں, اور اماں کی لپسٹک آنکھ بجتے ہی رگڑ لیں گی منہ کے اوپر. کبھی بیٹوں کو دیکھا پہ لپسٹک لگا کر پھرنا شروع ہو جائیں؟ ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا بیٹا لپسٹک لگا کر اور ہماری ہیل پہن کے اور ہاتھ میں پرس لٹکا کر جا رہا ہے. پریشان ہو جائیں ہم. لیکن بچیاں, بولنا نہیں آئے گا ابھی, لیکن سب سے پہلے وہ ماؤں کے میک اپ پر ہاتھ صاف کرتی ہیں. جہاں موقع ملے گا ہیل ڈال لیں گی پیر کے اندر. اب آپ کہہ رہی ہیں ہیل ٹوٹ جائے گی, اتنے اتنے سے تو پاؤں ہیں, اتنا بڑا جوتا پہن کے چل پڑی, پرس بھی لے لیں گی ہاتھ میں, فوراً ان کو آنٹی بننے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ فطرت ہے نا عورت کی. تو اسلام نے اس کے بارے میں انتظام کیا ہے. اللہ نے ریشم کا کیڑا بنا ہی دیا میرے اور آپ کے لیے. وہ ساری زندگی ریشم بناتا ہے تاکہ ہم پہنیں.
مردوں پہ تو ریشم حرام ہے، وہ تو پہن ہی نہیں سکتے. اللہ نے ڈھیروں ڈھیر سونا نکال دیا تاکہ ہم پہنیں، ہم اچھی لگیں، ہم زینت کریں. مردوں پر تو سونا حرام ہے، مرد تو سونا پہن نہیں سکتے. تو اللہ نے تو اتنا، اب ہم انگلش میں ہم کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کر، حالانکہ اللہ کے لیے تو مناسب نہیں کہنا آؤٹ آف دا وے جا کر، لیکن اللہ نے خاص الخاص اہتمام کیا ہے ہماری زینت کے سامان کا. سجا دیا اللہ نے عورت کو، اتنا سامان پیدا کیا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اور اس کا انتظام کیا، وہاں اس کو کنٹین بھی کیا، چینلائز بھی کیا. جو بھی فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے عورت کا تقاضا ہے ہار سنگھار کرنے کا، ہے فطرت کا تقاضا، فورس آف نیچر ہے، لیکن فورس آف نیچر اسی وقت تک فائدہ مند ہوتا ہے جب تک وہ اپنے حدود کے اندر رہے، چینلائز رہے، تب تک وہ فائدہ مند ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہوا یا مثال کے طور پہ پانی بہت فائدہ مند ہے. کب تک؟ جب تک حدود کے اندر رہیں. جب یہی قوتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، بے قابو ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ تباہ کن ہو جاتی ہیں. تو عورت کے بناؤ سنگھار کی ٹینڈنسی اور اس کے جو تقاضے ہیں، ان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی پابندی نہ لگائی جائے، ہارنس نہ کیا جائے، ڈسپلن نہ کیا جائے اگر اس فطری تقاضے کو، تو پھر یہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے، تباہ کن ہو جاتا ہے. یہ obsession بن سکتا ہے، کمپلسو obsessive بیہیویئر نہ بن جائے کہیں عورتوں کا، سنگھار سنگھار سنگھار، ہر وقت کا سنگھار. زندگی کا مقصد جو ہے وہ بس تبرج ہو کے رہ جائے. یہ اسلام نہیں چاہتا. ثانوی چیز کو بنیادی چیز کے درجے میں لے آنا، ایک سیکنڈری چیز کو زندگی کا مقصد، پرپس آف لائف بنا دینا، یہ اسلام نہیں چاہتا. لیکن جب عورت کے تبرج کو چھوڑ دیا گیا، کوئی پابندی اس پہ نہ لگائی گئی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ تبرج ہو کے رہ گیا. اور وہ چند تبرج کرتی ہیں، باقی ان کو دیکھ کر حسرت کرتی ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں، بن سکتی نہیں کر سکتی. سب ہم ماڈلز نہیں ہو سکتی، ہم ایکٹریسز نہیں ہو سکتی، ہم ان میگزین میں آنے والی عورتوں جیسی ہم نہیں لگ سکتی، دنیا کی میجورٹی نہیں لگ سکتی، چند ہیں ایسی، صرف بہت کم. اور آپ کو پتہ ہوگا شاید اس بات کا کہ اس وقت دنیا میں جو پروفیشنز ہیں ان میں سے ایکٹنگ ہے اور ماڈلنگ ہے. یہی دو پروفیشنز ہیں جس میں کہ عورتوں کو زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے مردوں کے مقابلے میں، ایکٹنگ میں اور ماڈلنگ میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کم بھی ہیں. اول تو اگر بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی تو پھر اتنی تنخواہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہر ایک تو نکول کڈمن نہیں لگ سکتی نا. تو پھر آپ دیکھیں وہ 2 منٹ کے ایڈ یا 1 منٹ کے ایڈ کے لاکھوں روپے لیتی ہیں. کیا کموڈٹی ہے؟ کیا بیچا جا رہا ہے؟ لکس اور جسم. یہ تجارت ہے جو کی جا رہی ہے. تو یہ تجارت تو صرف اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں کہ ان کے لیے جنت ہے. تو اس طرح تو بکاؤ مال تو نہیں ہے عورت اپنے جسم کو کموڈٹی کے طور پہ، جنس کے طور پہ پیش کرے اور اس کو بیچے. تو اللہ نے تو بالکل پابندی لگائی ہے فلیش ٹریڈ کے اوپر. فلیش ٹریڈ کے اوپر ٹوٹل پابندی ہے. انسانوں کو خریدا بیچا نہیں جا سکتا. کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ہنر ہے تو آپ پیش کیجئے، لیکن خالی اپنے جسم کو پیش کرنا، اپنی شکل صورت کو پیش کرنا، اس کو بیچنا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ حرام پروفیشنز کے اندر آتا ہے، حرام پیشوں میں آ جاتی ہے یہ چیز. اور پھر یہ ٹینڈنسی تبرج کی اگر کنٹرول نہ کی جائے تو حد سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور تباہی ہوتی ہے. اسلام تباہی نہیں چاہتا، اسلام اصلاح اور فلاح چاہتا ہے. جب عورتیں بہت تبرج کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے آتی ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. نہ صرف مردوں کو بلکہ خواتین بھی اس سے نقصان اٹھاتی ہیں. حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسری عورتوں میں، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے دوسری عورتوں میں، رشک اور رقابت شروع ہو جاتی ہے. اور ہر نقصان دہ چیز جاہلیت کی پیداوار ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا فوکس غیر اہم ٹریویل چیزوں پر نہ ہو. معاشرے کے اندر ڈسکنٹینٹ، فرسٹریشن، بے چینی، لڑائی جھگڑے نہ پھیلیں.
اب مرد ہیں وہ بنی سمری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، کشش محسوس کریں گے، اس سے بہت خرابی پیدا ہوگی. وہ آؤٹ آف ریچ ہیں، وہ ان کے قابو میں آ نہیں سکتی. صرف تصویریں دیکھ رہے ہیں یا صرف اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو دل اور دماغ میں ضرور گناہ کے خیالات آئیں گے. تو یہ مردوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی حفاظت کریں اور ان کو تبرج پر مجبور نہ کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا عورتوں کے اوپر، بیویوں پر، نگہبان، نگران، پروٹیکٹر بنایا، اور جس کی ذمہ داری تھی عورت کی حفاظت کرنا، افسوس کی بات ہے کہ وہ خود سب سے بڑا ایکسپلائٹیٹر بن گیا. سب سے بڑا ایکسپلائٹر تو وہ بن گیا. بعض دفعہ بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی تبرج کرنا، میاں مجبور کرتے ہیں کہ کرو. کیوں؟ تاکہ سارے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں، مردوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور بہت بڑا کمپلیمنٹ مرد سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی ان کا دوست یا ان کا باس، خاص طور پہ، اور باس اگر فارنر ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، وہ یہ کہہ دے کہ یور وائف از ویری بیوٹیفل. یوں اکڑ جاتی ہیں ان کی گردنیں فخر سے. کہا تھا نا اکبر الہ آبادی نے کہ وہ پردہ کیا ہوا، وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا.